بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف موضوعات پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو چونکہ یہ شو اس سے پہلے آخری شو ہے، کل انشاءاللہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے اعتبار سے کل شب 12 ربیع الاول ہے اور پھر ظاہر پرسوں روز 12 ربیع الاول، تو آپ سب کو ایڈوانس میں، چونکہ اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی پرائم 11 دار سے، خصوصی نشریات ضرور ہوگی انشاءاللہ کل رات اسی مناسبت سے، تو آپ سب کو عید میلاد النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی وطن کے لوگوں کے لیے آسانیاں کرے۔ جہاں پر ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو بہرحال وطن عزیز کا ایک بڑا حصہ ہے جو کہ مشکلات کا شکار ہے۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ہیں وہ کل ہمارے پروگرام میں آ کر بتا گئے کہ ابھی بھی یہ کہنا ہرگز بھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ پنجاب سے اس آفت کا خاتمہ ہو گیا ہے، بلکہ اگلے 72 گھنٹے یا اگر آج سے دیکھیں تو مزید اب اگلے جو 48 گھنٹے ہیں وہ اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ بارشیں ہو رہی ہیں، گجرات کا آپ نے آج دیکھ لیا کہ آج گجرات شہر برے طریقے سے متاثر ہوا، سیالکوٹ پہلے ہی متاثر ہے، جھنگ پہلے ہی متاثر ہے، کتنے علاقے جو متاثر ہیں، سندھ میں مزید خدشات ہیں، اور ایسے میں زلزلے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ افغانستان میں برادر ملک میں زلزلہ آیا اور آپ نے سارا کچھ دیکھا، تو اللہ کرے کہ اللہ ان ایام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ وطن عزیز کے لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے۔ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ذرا آج کی ایک جو ڈیولپمنٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں، پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جو یہ اتحاد عمران خان صاحب کا اور باقی پارٹیز کا، اس میں ایک اہم کردار ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی پاکستان میں حالیہ طور پر، اس کو آج باقاعدہ طور پر چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز چیلنج ہوگی اس طرح ہوگا تو وہ آئینی معاملہ آئینی بینچ اس کو سنے گا۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اس کو چیلنج کیوں کیا ہے اور اس کی پھر کیا بنیاد بتائیے، ذرا یہ دیکھیے گا، یہ بھی آج کی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، دکھائیے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک کی عدلیہ کو ایک ذیلی محکمہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ آج ہم نے یہاں پر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز آئی ہیں یہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر سنے۔ آئینی بینچ ان پٹیشنز کو سننے کا اہل نہیں ہے۔ آئینی بینچ جو خود ایک کریشن ہے 26ویں آئینی ترمیم کی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان کی ایک اور عدالت میں بھی، پاکستان کی تمام عدالتوں میں یہ بات میں اب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ کوئی کانسپریسی یا ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے کہ چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، بہرحال ججز کی رائے میں ایک واضح اختلاف، رائے کا اختلاف تو ویسے بھی بڑی نارمل سی نیچرل سی بات ہے، لیکن انتظامی امور کے حوالے سے، ذاتی حوالوں سے بھی ایک دوسرے کے لیے یا ایک دوسرے کے بارے میں یہ رائے ہونا کہ آپ آئین پر عمل نہیں کر رہے اور آپ فلاں کر رہے ہیں، یہ کوئی راز نہیں رہا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ خط و کتابت کے ذریعے یہ بات سامنے آ گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہو چاہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ایسے میں پاکستان کے ایک اہم جج اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے آج کیا کہا، آپ یہ بھی دیکھیے، اس کا ایک حصہ سنیے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جس سے آپ کو خود ہی سمجھنے میں اندازہ ہوگا کہ وہ پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ ایک سٹنگ جج، سینئر جج ملکی حالات کے حوالے سے تبصرہ کر رہا ہو تو ویسے ہی وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور یہ کوئی عدالت میں نہ ہو رہا ہو، کوئی ریمارکس نہ ہو، بلکہ باقاعدہ میڈیا کے سامنے، میڈیا پہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا، میرے صاحب نے پہلا بھی دیکھیے گا۔ ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پہ ایلیٹ کیپچر ہے، آزادی اظہار آج نہیں، سیاسی خیالات یا کوئی تنقید بھی کرتا ہے اس پہ بھی پابندی ہے۔ جس معاشرے میں سچ بولنا ختم ہو جائے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ عدلیہ نے کبھی بھی اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی حکومتی عہدیدار کسی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرے گا۔ آئین کے تحت گورننس ہوگی تو وہی وے فارورڈ ہے۔ تو یہ ایک ریٹائرڈ جج کا کچھ کہنا اور ہوتا ہے، سٹنگ جج کا کہنا اپنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے میں نے غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو بہرحال یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور بھی بہت ساری جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سیلاب کے حوالے سے، صورتحال آپ کے سامنے، ہم نے اس سیگمنٹ کے آغاز میں پاکستان کی جو تینوں میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چونکہ اور بھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، ان کو ہم نے زحمت دی ہے۔ ابھی بہت جلد میں پی ایم ایل این سے دوست جوائن کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوں، تو بتائیے گا۔ پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما ہیں، سینئر لیڈر مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، آئی ایم گریٹفل، میں بہت شکر گزار ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے اگین ان کے رہنما ہیں
سینئر ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, فارمر پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ناز بلوچ صاحبہ, میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اگر اجازت دیں میں مہر صاحبہ سے مہربانو قریشی صاحبہ سے آغاز کرتا ہوں. السلام علیکم. مہربانو قریشی صاحبہ, اچھا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, میں چاہ رہا تھا کہ ان سے آغاز کروں. ناز بلوچ صاحبہ آئی تھی. ناز صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناز بلوچ صاحبہ, چلے میں چاہ رہا تھا پہلے ذرا سیلاب کے حوالے سے اگر ہم آغاز کر سکیں. اس میں تو آپ بتائیے گا کہ ظاہر سیلاب آیا ہے, پانی آیا ہے, پورے ملک میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے, اور جب بھی ہوتا ہے تو واٹر سٹوریج اور اس بارے میں بات ہوتی ہے. ایسے میں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات کی ہے, علی امین گنڈا پور صاحب نے. کیا اوپینین ہے آپ کا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو, اسپیشلی اس کلائمیٹ چینج کے موضوع کے اوپر جس کے اوپر میں پارلیمنٹری سیکرٹری بھی ماضی میں رہ چکی ہوں. اس لیے تھوڑی سی جو انسائٹ میری ہے اس. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ ریلیونٹ ہیں چونکہ پارلیمنٹری سیکرٹری for کلائمیٹ چینج رہی ہیں آپ, تو آپ کہیے گا اس پہ. جی تو اس میں ایکچولی یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. 7,000 سے زائد گلیشیئرز کا گھر ہے پاکستان, اور یہ ہمیں اگر 2 پولر ریجن ساؤتھ پول اور نارتھ پول کے علاوہ کوئی پول ہوتا تو شاید وہ پاکستان ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو کاربن فٹ پرنٹس ہیں, کاربن ایمیشن میں ہم 1% سے بھی مائنس نیچے جا کے کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو جو کاربن ایمیشن سب سے زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں گلیشیئر میلٹنگ ہوتی ہے, اور جو سیلابی صورتحال اس خطے میں آپ دیکھ رہے ہیں اوور آل ریجن کے اندر, اس میں سب سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ متاثر ہے. ولنریبلٹی کے حوالے سے جو کاپ ہوتا ہے سالانہ کلائمیٹ چینج کا انٹرنیشنل کانفرنس ہوتا ہے, اس میں کاپ 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس منسٹری تھی کلائمیٹ چینج کی, شہری رحمان صاحبہ منسٹر تھیں. ہم نے لاس اینڈ ڈیمیج کا فنڈ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس کو انکلوڈ کروایا کاپ کے اندر. اس کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ممالک ذمہ دار ہیں کاربن ایمیشن کے اور جن کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں, ان کو اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے, ذمہ داری سے کام لینا پڑے گا, اور جو پلیجز ہیں ان کو وہ فلفل کریں. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, اس کو کمبیٹ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے پہلی بات تو کلائمیٹ فائنینسنگ, کلائمیٹ جسٹس اور کلائمیٹ ایکشن, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. تنہا پاکستان اس جنگ کو نہیں لڑ سکتا, اکیلے ہم فائٹ نہیں کر سکتے, اس جنگ ایک خوفناک صورتحال سے نمٹ نہیں سکتے. صحیح ہے. لہٰذا اس میں جو پلیجز ہیں اس کو فلفل کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے کہ کل ہی میں ایک بیان سن رہی تھی پی ٹی آئی کے کسی رہنما کا, انہوں نے تو عذاب ڈکلیئر کر دیا کہ یہ عذاب ہے, کیونکہ ان کے ساتھ شاید یہ سمجھتے برا ہوا تو بدلے میں عذاب عوام کے اوپر آ گئی. میں سمجھتی ہوں یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو ایک ایسے وقت میں جو کہ انسانی ہمدردی کا وقت ہے, جس میں کے پی کے میں کتنی جانیں گئی ہیں, کے پی کے میں سیلابی ریلوں سے کتنا نقصان ہوا ہے, انسانی املاک کا, لائف سٹاک کا, انفراسٹرکچر کا, ہمارے لیے وہ جانیں بھی وہی اہمیت رکھتی ہیں جو پنجاب میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, جو سندھ میں لوگ ہیں, جو لائف سٹاک کا نقصان ہوگا. دیکھیں انسانیت اور ہمدردی کے وقت پہ سیاست اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی جاتی. اگر ڈیمز کی بات کریں تو کہاں گئے وہ 350 ڈیم جو کے پی کے میں بنانے تھے. جہاں تک صوبے سندھ کی بات ہے, ہم تو آلریڈی ٹیل کے اوپر ہیں. اور اب جو اسپیسیفک جو انہوں نے پی ٹی آئی یہ بھی پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر کا بیان ہے نا, جو کہ سب سے یعنی چیف ایگزیکٹو ہے پروونس کے, کہ وہ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنانا. پیپلز پارٹی اس میں کیا کہتی ہے کہ بھائی ایک کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہو جائے, اس کے بعد اگر اختلافات دور ہو جائیں تو ون شوڈ گو اہیڈ, یا آپ سمجھتی ہیں نہیں اٹ از اے نان اسٹارٹر, اس پہ بات بھی نہیں کرنی ہے, اس پہ بیٹھنا بھی نہیں ہے؟ اس پہ کوئی کامنٹ کیجیے گا پلیز ناز صاحبہ. دیکھیں ہم اس کے اوپر اپنا ایک موقف رکھتے ہیں جو کہ واضح موقف ہے. صوبہ سندھ ٹیل پہ آتا ہے. صوبہ سندھ کسی بھی طرح اپنے پانی کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صوبہ زراعت کے اوپر مبنی ہے. زراعت اور لائف سٹاک ہی ہمارا سب سے بڑا اس صوبے کا ایسٹ ہے. ہم اس کے اوپر پانی کا کمپرومائز کسی لیول پہ کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈیسیژن یہ حکومت سندھ نہیں بلکہ سندھ کے عوام کا ڈیسیژن ہے, سندھ کے لوگوں کا, کسان. دیکھیں نا ناصر, کے پی کے کی عوام نے بھی بذریعہ اسمبلی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے, بارہا دی ہے. وہ کہتے ہیں جناب نوشہرہ ڈوب جائے گا وہ, لیکن پھر بھی وہاں کے چیف ایگزیکٹو نے ایک نئی رائے دی ہے نا, اور کہا ہے کہ جناب اس پہ بات ہو اور بات آگے بڑھے. تو یعنی میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی بھی رائے آئی ہے سندھ اسمبلی کے ذریعے, لیکن اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے سندھ کی عوام کی آواز ہے, اور ہم جس طرح آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم سندھ کے پانی پہ کمپرومائز کرنے کو کبھی بھی تیار نہیں ہیں. اور آپ اس پہ کلیئر ہیں کہ کالا باغ ڈیم کا مطلب ہے سندھ کے پانی پہ کمپرومائز؟
دیکھیں سندھ کی جو زراعت پیشہ لوگ ہیں، جو سندھ کا حاری ہے، جو سندھ کا کسان ہے، اگر وہ ایک فیصلے کی مخالفت کرتا ہے، سندھ کی عوام اس فیصلے سے اگر اس پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکتی، تو کوئی صوبے کا چیف ایگزیکٹو اگر بیان دے دے تو اس کے اوپر ہم اپنے صوبے کے ساتھ کوئی اتنا بڑا ڈیسیشن کبھی بھی بیان کی مذمت کرتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس مینڈیٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس مینڈیٹ ہے سندھ کی عوام کا، اور یہ مینڈیٹ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آپ کی اسمبلی کے اندر. کیا آج تک سندھ اسمبلی میں کبھی متفقہ طور پہ یا میجورٹی کے ساتھ کوئی ایسی ریزولوشن پاس ہوئی ہے؟ کبھی اسمبلی کے اندر اس پہ کبھی ڈیبیٹ ہوئی؟ بات کرنے کے لیے بھی کبھی اس لیول پہ علی امین صاحب کا بیان قابل مذمت ہے کے ساتھ. دیکھیں میں آپ کو دوبارہ یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارا موقف بالکل واضح ہے. علی امین گنڈا پور پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کے پی کے میں جو اتنی انسانی جانوں کا نقصان ہوا، جو انکروچمنٹس وہاں پہ تھیں، جو ہر سال سیلاب میں ریلے میں ریور بینک پہ ہوٹلز جو تباہ جو سیلاب کی نظر ہو جاتے ہیں، دوبارہ اگلے سال وہیں پر ہی ہوٹلز آ جاتے ہیں، پراپرٹیز بن جاتی ہیں، بلڈنگوں کا قیام ہوتا ہے. گورننس سے ریلیٹڈ ایشو ہے نا، سندھ میں بھی بہت ہو سکتے ہیں. اچھا میرا ایک خالی کوئک سوال، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. کالا باغ کے حوالے سے یہ سمجھا دیجیے گا، اور آپ کلائمیٹ چینج کی بھی پارلیمنٹری سیکرٹری، آپ دو الگ الگ باتیں ہیں نا، آپ بتائیے گا اس میں سے آپ کس رائے کی حامی ہیں؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ کالا باغ ڈیم ان اٹ سیلف ایک ایسا اسٹرکچر ہے جو کہ اگر بن گیا تو آٹومیٹکلی اٹ وڈ مین سندھ کے عوام کو پانی سے محروم کر دینا، یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں، دیر از نو سچ پرابلم ود دا انفراسٹرکچر آف کالا باغ اٹ سیلف، بٹ دا پیپل ہو وڈ آپریٹ، جو لوگ ملک کا یا ایک صوبے کا نظم و نسق سنبھالتے ہیں، وہ اس کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کریں گے کہ پنجاب کا پانی بڑھ جائے گا اور سندھ کا کم ہو جائے گا. اٹ از دا انڈیویجول اور انڈیویجولس اور دا ڈیم اٹ سیلف؟ یہ بتا دیں آپ مجھے پریسائزلی. دیکھیں اس کے اثرات ہیں. آپ جو فیصلہ آج کرتے ہیں اس کے لانگ ٹرم اثرات ہوتے ہیں. یہ فیصلہ ایسا نہیں کہ آج کالا باغ ڈیم بن گیا اور کل اس کے جو ہے فوری طور پہ آپ اس کے ریپرکشنز دیکھیں گے. یہ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اس کے اثرات ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ڈیم اٹ سیلف مسئلہ ہے چلانے یا ملکی نظام کے نظم و نسق سنبھالنے والوں کی نیت آپ کو شک ہے کہ پھر اس کو مینیپولیٹ ایسا کریں گے، اپنا پانی زیادہ کر لیں گے، آپ کا کم کر لیں گے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب اتنا ہی میرا ہے جتنا سندھ میرا ہے، جتنا بلوچستان میرا ہے، جتنا کے پی کے میرا ہے. ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں، ہم سیاست نہیں کرتے. ہم کالا باغ کے نام کے اوپر آ کے صرف ایک میں تو خالی پوائنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کالا باغ کا اعتراض کیا ہے، کہ یہ منصوبہ متنازع ہے اس لیے کہ اس کی ساخت میں مسئلہ ہے یا نہیں، اس کو مس یوز کیا جائے گا. میں تو خالی آپ کا بیسک پوائنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اب کالا باغ پہ اعتراض کیا ہے. وسیم جہاں پہ صوبوں کے اندر یہ بول دیا جاتا ہے کہ ایک صوبہ چڑھائی کر کے دھاوا بول دے گا اسلام آباد میں آ کے جیل توڑ کے اپنے لیڈر کو نکال کے لے جائے گا، اگر ایک صوبے سے آپ آ کے نفرت کی سیاست کرنا شروع کریں، ہم نے کبھی ایسی سیاست نہیں کی، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. ہم پانی کی بات جو کرتے ہیں وہ حق بجانب کرتے ہیں. کالا باغ کی جو بات کرتے ہیں ہم اس بیسس پہ کرتے ہیں کہ اگر کسی صوبے کی عوام جو ہے ایک فیصلے کی مخالفت کرتی ہے، آپ عوام کی نمائندہ ہیں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، خالی پوچھ رہا ہوں کہ اعتراض کیا ہے کالا باغ؟ آپ کا حق ہے کہ آپ اعتراض کریں، قرارداد لیں سب. میں آنیسٹلی اعتراض نہیں سمجھ پایا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں. سندھ کو اپنا ڈیو شیئر نہیں ملے گا بیکاز کہ کالا باغ منصوبہ ہی ایسا ہے، یا وہ منصوبہ مس یوز ہوگا؟ دیکھیں اس منصوبے کا مقصد ہی یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس سندھ کے جو سمندری علاقہ سمندر ہے وہ سی لیول رائز ہو رہا ہے اور وہ آپ کا انکروچ کر رہا ہے ہماری زراعت کی زمین کو. اگر دریا کا پانی نیچے تک تیل تک نہیں آیا تو سمندر آگے بڑھتا جائے گا جس سے خطرہ پورے صوبے کو ہے. ٹھیک ہے، آپ کے تفصیل سے آپ سے بات ہو گئی اس متعلق، ٹھیک ہے نہیں کریں گے. میں ذرا آگے بڑھتے ہوئے مہربان قریشی صاحب، تھینک یو ویری فار یور ٹائم. آپ ظاہر ملتان کی نمائندہ ہیں تو آپ پہلے بتائیے کہ آپ کو ابھی کیا اطلاعات آ رہی ہیں کہ ملتان میں سیلابی صورتحال کیا ہے اور جو بھی گورنمنٹ کے اقدامات ہیں آپ مطمئن ہیں؟ پہلے تو کوئک کامنٹ اگر اس پہ آ جائے پلیز. تھینک یو ویری مچ فار دا اپرچونٹی. جی بالکل میں ملتان میں ہی ہوں. میں آج اپنے حلقے کی طرف جب نکلی تو وہاں پر ایک ہمارا پل ہے، پل رانگو، وہاں پہ جو نہر ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اس میں بریچ کر چکی ہے، اور وہاں پر جو کھیت ہے اس کے اندر پانی تیزی سے صبح کو آ رہا تھا اور ابھی تک اس میں پانی آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. وہاں پر اس کے پانی آنے سے یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو قریب آبادی اور بستیاں ہیں جن میں ایک طرف 300 گھر، ایک طرف 400 گھر، وہ متاثر ہو رہے ہیں. اب اس میں جو سب سے حیران کن بات ہے کہ جب 1950 میں اس طرف بہت
بہت برا ایک فلڈ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، تب اس طرف پانی آیا تھا. نہ 2014 میں آیا نہ 2022 میں آیا. تو کیا سلسلہ ہوا کہ جس وجہ سے وہ نہر ٹوٹی اور اس آبادی کی طرف پانی آیا. اب اس سے آپ کو آپ تعین کر سکیں گے جو غفلت ہے یہاں پر، ٹیکنیکل غفلت ہے. پہلے ہم نے سوچا کہ شاید یہ صرف ان سے چیز مس مینج ہوئی ہے، مگر آج جو میں بیانات سن رہی ہوں یہاں کے جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، قاسم گیلانی صاحب ہوں، یا وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، وہ اس وقت بڑی خوشی منا رہے ہیں کہ ہیڈ محمد والا پہ جو بند ہے اسے نہیں توڑا گیا، وہ مریم بی بی کی پالیسی کے تحت اس بند کو محفوظ رکھا گیا. اب دیکھیے مریم بی بی جو ہیں وہ ان کی کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے، یہ ان کا بہت غلط فیصلہ تھا. ان کا اس وقت جو رجحان ہے وہ صرف اپنی پی آر کیمپین کے اوپر ہے کہ نہ کہ متاثرہ لوگوں کو امداد اور مدد دینے. اس پرٹیکولر فیصلے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا مریم بی بی کو؟ جی ایک سیکنڈ، اگر بر وقت جو ہیڈ محمد والا پہ بند ہے اس کو توڑا جاتا تو اس طرف آبادی کی طرف پانی نہ آتا. اب اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ وہاں سے اوپر بھی آ گیا ہے، وہ رائٹ پر بھی نکل گیا ہے، وہ لیفٹ پر بھی نکل گیا ہے. جہاں پہ بریچ کر کے نکلتا وہاں پہ صرف پل اور جو سڑک ہے وہ بچ گئی ہے، مگر آبادی کی طرف پانی آ گیا ہے. اب اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جو ہے شیرشاہ کے قریب جو بند ہے اس کو توڑنا پڑے گا، جس کی وجہ سے دیر ول بی گریٹر ڈیمیج ٹو پیپل. وہاں پر غریب بستیاں ہیں جلال پور کے قریب اور شجاع آباد کے قریب، وہ ساری اب ان کو ڈوبنے کا خطرہ ہے. تو اور ایک کوئی کامنٹ اگر آپ اس میں بھی آپ نے پریسائز ملتان کی بات کی، اگر وہی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں بھی اگر آپ ایک کامنٹ کر دیں کہ اسٹوریج کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. کالا باغ جیسے منصوبوں کی بحث چھیڑنا اس وقت ایک اچھی بات ہے کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے ہمت کر کے بات کی ہے، آپ ویلکم کرتی ہیں، یا پھر آپ کے خیال میں جو غیر متنازع منصوبے ہیں پہلے وہ تو بنا لیں، ایک جو متنازع اسی کو پکڑ کے بیٹھنا ہے کیا؟ جی میری نظر میں کالا باغ ڈیم پہ اس وقت کوئی بھی گفتگو جو ہے وہ قبل از وقت ہے. اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ جو سیلاب کی صورتحال ہے اس وقت پنجاب میں، ہم تو لانگ ٹرم میں بات کر رہا ہوں، اس کا لانگ ٹرم سولوشن میں سے آف کورس اس وقت ہمارا فوکس اس پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے سامنے ہے جو 1991 کے واٹر ریکارڈز ہیں جو کہ چاروں صوبوں کے درمیان سائن ہوئے تھے. اس کے بعد اس کے اندر کافی اگریمنٹس تھیں کہ جس کے اوپر ٹائملی کام نہیں ہوا. ایک دفعہ وہ اکارڈز ہو گئے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم نے ریویو نہیں کیا. میرے خیال میں، اور میں نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی جو میرے والد کی طرف سے مجھے ایک پیغام آیا تھا، ان کی طرف سے میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ آپ جو ہے سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، آپ ایک میٹنگ کنوین کریں، اس واٹر اکارڈز کی بیسس پہ جو اگریمنٹس ہوئے تھے اس کا ریویو ڈیو ہے. آپ بیٹھیں اور آپ ڈیمز کے لیے کنسنسس بلڈ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم پچھلے 2 دہائیوں سے بھی زیادہ ہو گیا کالا باغ ڈیم کی بات کرتے ہیں. اس کے اوپر 2 صوبوں کے تحفظات ہیں، غلط ہے صحیح ہے وہ الگ بات ہے. ایک سیاسی نوعیت کا وہ ڈیم بن چکا ہے، اینڈ اس میں ایک صرف سیاسی گفتگو ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل گفتگو نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر ایموشنز آتے ہیں. تو پہلے کنسنسس بلڈ کریں، وی نیڈ مور ڈیمز، وی نیڈ مور ریزروارز. اب اس کی نشاندہی کریں کہ کون سے وہ بیسٹ ہیں اس وقت، یہ دیکھتے ہوئے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیچمنٹ ایریاز کیا ہیں، ایٹ رسک ایریاز کیا ہیں، کہاں پہ ہمیں کیا بنانا ہوگا. جو متنازع ہے وہ بات ابھی چھیڑ کر کیا ملنا ہے نا، آپ کا خلاصہ مجھے لگا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور میں ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں، جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں دائمی بھاشا ڈیم شروع کیا، مومن ڈیم شروع کیا گیا، اس کی جو ڈسبرسمنٹ ہے اور اس پہ جو کام ہے وہ پچھلے 3 سالوں میں جب سے پی ڈی ایم اور ان لوگوں کی حکومت آئی ہے اس پہ کام جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر گیا ہے. وہ 2028 میں مکمل ہونے تھے، اب وہ 2030 کی چلی گئی نا میرا خیال ہے، نئی ڈیڈ لائن. ہاں میں اگر منسٹر صاحب چاہیں گے تو جواب دیں گے اس کا. اچھا اور ایک فوکس آن دوز. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ سے ایک کوئک پولیٹیکل کوشچن بھی پوچھنا ہے، اگر مجھے کوئکلی بتا دیں مہربان صاحبہ کہ والد صاحب کے حوالے سے آپ کے کتنے کیسز باقی ہیں کیا؟ چونکہ ہمارے یعنی شوز میں کچھ فواد چوہدری صاحب وہ اس رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اب تو قریشی صاحب کا رہا ہونا اٹس میٹر آف ٹائم اونلی، اور یہ ہو جائے گا بہت جلد، چونکہ اب کیسز کوئی زیادہ رہ نہیں گئے ہیں یا مین کیسز سارے ختم ہو گئے ہیں. تو اگر آپ بتا سکیں، آپ تو ظاہر فالو کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ آئی ایم شیور، تو بتائیے گا کتنے کیسز رہتے ہیں قریشی صاحب پہ؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اٹ از اے میٹر آف ٹائم اینڈ دا ٹائم ہیز لانگ پاسڈ. ان کے اس وقت جو ہے جن کیسز میں وہ زیر حراست ہیں وہ لاہور کے 9 مئی کے کیسز ہیں، 3 میں وہ بری ہو چکے. اس کے بعد 4 کیسز ہیں جن میں بیل پینڈنگ ہے، اور وہ بیل جو ہے اب 4 سماعتیں ہو چکی ہیں.
اس کے اندر ریکارڈ پیش نہیں کیا جاتا. تو حکومت کی طرف سے اس میں خلل ڈالا جا رہا ہے, اس میں ڈیلے کیا جا رہا ہے اور وہ جان کر کیا جا رہا ہے. وہ ایبسولوٹ میلیفائڈی. تو بس 4 کیسز رہتے ہیں جن کی ضمانتیں اپلائی کی ہوئی اور ضمانتوں کی بھی سماعتیں چل رہی ہیں, صحیح کہہ رہا ہوں؟ 6 کیسز رہتے ہیں, 6 کیسز رہتے ہیں کل. ایک کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے ATC 1 کورٹ کے اندر. اس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ اگلے 10 سے 1 دن میں شاید فیصلہ آ جائے. اس کے بعد 4 کیسز ہیں کہ جس میں بیل جو ہیں وہ سنوائی کے لیے پینڈنگ ہے, صرف ریکارڈ نہیں لایا جاتا ہے. اور یہ سارے میں کہتی چلوں جو بیلز کے لیے پینڈنگ 6 کے 6 کیسز ہیں, یہ وہ کیسز ہیں کہ جن میں سپریم کورٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کو بیل مل چکی ہے. اعجاز چودھری صاحب کو ان میں سے ایک میں سپریم کورٹ کی طرف سے بیل مل چکی ہے. تو پھر تو آپ کو امید ہوگی کہ ان کیس میں شاہ صاحب کی بھی ہو جائے گی بیسڈ آن دا, کیونکہ لا تسلسل کا اصول جو ہوتا ہے, جو بھی کہتے ہیں اس کو. جی ہاں, لا آف کنسسٹنسی یہی کہتا ہے, اسی لیے شاید جو ہے وہ ریکارڈ حسب بھیجا ہے. سو یو آر کانفیڈنٹ کہ ان a few weeks he should be not be behind the bars anymore if law takes its course. ٹھیک ہے. اور چلیں میں کوئکلی ادھر آگے بڑھتے ہیں منسٹر صاحب سے بھی, دانیال چودھری صاحب بیرسٹر صاحب سے جو کہ پارلیمنٹری سیکرٹری فار انوویشن. دانیال صاحب السلام علیکم. تھینک یو فار یور ٹائم سر. اچھا دانیال صاحب, ایک تو اگر آپ چاہیں وہ جو مہربانو صاحبہ جو اعتراض کری تھی گورنمنٹ, اگر آپ چاہیں اس کا جواب دینا تو, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ پارلیمانی کمیٹی سے PTI استعفے تو دے رہی ہے, وہ لگ ایسا رہا ہے کہ جس تیزی سے وہ دے رہے ہیں اس تیزی سے آپ لے نہیں رہے, منظور نہیں کر رہے, تو کیوں ذرا آپ نے گھبرانا نہیں, آپ منظور تو کریں استعفے. صاحب اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم لے لیں گے, لیکن منظور کریں, کب کریں گے کام؟ لیکن پہلے اس سے پہلے میں ایک چیز کے اوپر ذرا اگر کامنٹ کر لوں. اچھا دیکھیں بدامی صاحب, یہاں ڈیمز کی بات ہو رہی اور اس میں ملک جس بحران سے اور مشکلوں سے گزر رہا ہے, یہ جو فلڈنگ ہے اس کو بڑا انفارچونیٹ ہے. اس میں ڈیفارسٹیشن از ریزن اینڈ ملٹیپل ادر ریزن. دیکھیں جو پاکستان میں ڈیمز جتنے بھی بنے وہ کم ہے. بائی 2030 ول بی دا 3rd موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے, اور واٹر اسکیرسٹی جو ہے وہ ہم 5th موسٹ اسکیرس کنٹری ان دا ورلڈ ہو جائیں گے. صحیح ہے. تو آپ کے جو ملک ہے وہاں پانی کی جو قلت ہے اس کو ایڈریس کرنا اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے بالاتر ہو کے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں ان کمنگ ایئرز جو ہے پاکستان کا حال ہے وہ بد سے بدتر ہو جائے گا. آج بھی پنجاب میں, سندھ میں ایسے علاقے ہیں, اور میں دور شہروں کی کیا بات کروں, راولپنڈی جیسے شہر میں جہاں لوگ قطرہ قطرہ پانی کے بوند کے لیے ترس رہے ہیں. آپ گورنمنٹ نے بسم اللہ کریں نا اس حوالے سے, بھائی ایمرجنسی بنیادوں پر کام کریں. ایڈ کرنا چاہتی ہوں بدامی صاحب, الاؤ دانیال صاحب ایک کوئک کامنٹ لے لوں میرے صاحب, آپ ساتھ ہی جواب دیں. آئی تھنک وہ اپنی کراس وہ کریں گے نا, پھر پورا وہ ہی وڈ ناٹ الاؤ. مہربان صاحب, آئی ایم سوری. دیکھیں واٹ آئی ایم سیئنگ از, دیکھیں کہ ہم نے جو سسٹم بنانے ہیں اس میں اب یہ مشرف صاحب کے ٹائم پہ ایک ٹائم آیا تھا کہ جب یہ ڈیمز بن سکتے تھے. اب چھوٹے چھوٹے ڈیمز, دوشا ہو گیا, یہ لیفٹ سائڈ میں وہ ڈیمز ہو گئی, یہ تو بن رہے ہیں, لیکن جو میجر ہے وہ کالا باغ ڈیم ہو یا جو اور ہو, یہ نیشنل کنسنسس کے اوپر, وار فوٹنگ کے اوپر, وہ تحریک انصاف ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, سب کو اپنا شیئر آف دا پائی دینا پڑے گا. اور بیٹھ کے ان ڈیمز کو not only for normal seasons, لیکن at least the solution of the problem is having more dams. It is not having Kala Bagh Dam, isn't it? نہیں, اٹس ناٹ ون, اٹس ہیونگ مور ڈیمز. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر اس کے اوپر بیٹھ کر دیکھیں, آپ کو اپنی ساروں کو سیاستیں جو ہے نا اپنی وہ لیفٹ رائٹ رکھ کر, سیاست تو اگر بقول آپ کی ہو بھی رہے تو کالا باغ پہ ہو رہی ہے, تو باقی جن پہ نہیں ہو رہی اس پہ کون سا کوئی ہنگامی بنیادوں پر کام شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر ملٹیپل میٹنگز ہوئی ہیں, لیکن جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں نہیں. ارے سرکار مومن پہ, بھاشا پہ, داسو پہ اور نئے ڈیم پہ کون سی سیاست کریں آپ, کام کون روک رہا ہے؟ پھڈا تو کالا باغ میں پڑا ہے نا سر. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جن کی وجہ سے بھی ہنڈرنس آ رہی ہے اور اسٹیک ہولڈر نہیں آ رہی نا, وہ تو خالی کالا باغ پہ آ رہی ہے نا, باقی کس میں کس کا اعتراض ہے؟ دیکھیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. نہیں بالکل اس کے پیچھے پرابلمز آئی بھی ہیں بدامی صاحب, پرابلم آتی بھی ہیں, لیکن ان وار فوٹنگ کے اوپر کر کے ایڈریس کرنا پڑے گا اور ان ڈیمز کو بنانا پڑے گا. دوسرا چلیں ہاں, اور جاتے یہ بتا دیں استعفوں کا بتا دیں جناب, وہ آپ کو جب دے رہے ہیں آپ کیوں منظور نہیں کر رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں استعفے جو ہے نا, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ان سائڈ دا ہاؤس کی میں آپ کو پہلے بات بتاؤں, اینڈ یہ آپ جو ہے نا ہمارے کسی بھی کولیگ سے ری کنفرم کر سکتے ہیں. کیا ری کنفرم, سوری میں سنا دوبارہ کہیے گا کہ کیا ہے؟ ری کنفرم کر سکتے ہیں کہ اندر ہاؤس میں کیا بات کرتے ہیں. عمران خان کا بیانیہ جو ہے نا وہ ان کی جماعت کے لوگ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں.
وہ اندر پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ جلاؤ گراؤ سے, تفریق سے اور نفرت کے بیانیے سے ہماری جان چھڑاؤ, چیزوں کو آگے چلاؤ. اس لیے آپ منظور نہیں کر رہے ہیں, ان پہ رحم کھا گئے, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا کرو, ہم نے دے تو دیا ہے لیکن منظور نہیں کرنا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں چلو نہیں کرتے. بدامی صاحب, ان کے اپنے لوگ یہ بار بار ہی کہتے ہیں. اور مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ So why are you being so kind to them? ان کے اپنے لوگ اگر آپ کہہ بھی رہے ہیں تو آپ کہیں بھائی ہمت کرو یار, مطلب نہ دو پھر استعفیٰ, آپ دیا ہے تو منظور ہوگا. بدامی صاحب, اس سسٹم کو تو چلانا ہے اور چلنا ہے, ٹھیک ہے نا. صاحب مانتے ہیں نا کہ اگر یہ سسٹم سے آؤٹ ہو گیا تو بحران ہو جائے گا, ورنہ تو آپ منہ پہ مارتے کہ جاؤ منظور ہے چلو جاؤ گھر جاؤ. ملک بحران کیا ہوگا؟ مجھے بات بتائیں کہ کیا پورے ملک میں آپ کے جب لاکھوں لوگ مر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے ہزاروں بچے جو ہیں وہ ان سیلابوں میں ان کی وجہ سے مر رہے ہیں, آپ کے بارڈر کے الگ مسئلے ہیں, وہاں آپ کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ہم تمام جو ڈبیٹس ہیں, تمام ٹاپکس ہیں, ان کو چھوڑ کر ان کی چیز ہوتی ہے کہ بھائی کہ ہمیں عمران خان سے یہ آگے نکلتے نہیں ہیں, ان کی بات نکلتی نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں عمران خان سے آگے نہیں نکلتے, اور ابھی ایک منٹ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کچھ کہتا ہے یہ لوگ کچھ کہتے ہیں. بات نہیں, پوری بات شروع کرنے دیں. عمران خان سے آگے یہ بات نکلتی نہیں, اور وہاں تک آپ جب کوئی بڑا لیڈر آئے, جب کوئی بڑا پارلیمان میں آئے تو اس میں یہ آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں, اس کو اڑا کے کاغذوں کو پھاڑ کے پھینکتے ہیں. آپ نے چیزوں کو چلانا ہے, ملک کو چلانا ہے. یہ ملک ہمارے بغیر, ان سیاستدانوں کے بغیر, یا کوئی اور بندہ بھی ہو, میں کسی فرد کی بات نہیں کر رہا, کسی فرد کے بغیر بھی آگے چلے گا. یہ پاکستان کے جو اس ملک ہے, اس کے لیے لوگوں نے جانیں دی ہیں, اور جانے ہمارے بچوں نے شہادتیں نوش کی ہیں صرف اپنے ملک کے لیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے اوپر. یہ ملک جو بنا ہے اس کو آپ کا دشمن ممالک ختم نہیں کر سکے. لیکن یہ طریقہ کار کہ دیکھیں, آپ کے جب عام فورسز جو ہیں وہ جن کو پوری دنیا نے خراج تسلیم پیش کیا, پورے قوم نے کیا, تو آپ امریکہ میں بیٹھ کر ان کے مجسمے جلائیں. آپ امریکہ میں ان کی جماعت کے اپنے لوگ شہزاد اکبر اور شہباز گل جیسے بندے جو ہیں وہ پیڈ کیمپینز چلائیں اسی گاڑی کے اوپر جس میں سیپریسٹ موومنٹ آف بلوچستان کی کیمپین چلے, اور اسی میں عمران خان کی پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پارلیمان میں رہیں اگر سے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ چیزوں کو چلائیں, ملک کو چلائیں. ملک ہے پرسوں کی بات ہے, رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمانی کمیٹی کیا, ان سے کو ہمت کریں پارلیمان سے بھی استعفے دیں, جائیں گھر. آج آپ پارلیمانی کمیٹی سے منظور نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں بدامی صاحب, اس کی طرح کی بات نہیں ہے کہ نہیں کر رہے. آپ لوگ نہیں کر رہے, وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں کرو. ایک پوری کمیٹی گئی جن کو انگیج کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, ان سے بات کر رہی ہے, اور ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انگیج کرو, ٹھیک ہے نا. اور آپ کر رہے ہیں, آپ ان کی اتنی مایوس سو کائنڈ ٹو دیم. اور ہم دیکھیں, ہاں سنیں, ہم بار بار ایک چیز کہتے ہیں کہ آپ کو ریلیف جو ملے گا وہ پارلیمان سے ملے گا, پارلیمانی جماعتوں سے ملے گا. ہم ان کے دوست ہیں وہ, اور ہم ان کے ساتھ آپ ان کے دوست ہیں. مہربان صاحب کوئی کامنٹ کرنے, آپ نے بریک پہ جانا ہے. یہ بساکیوں کے بھاگ رہے ہیں, ان کو بساکیاں نہیں ملے گی. ہاں جی مہربان صاحب کوئی کامنٹ کر دیں. نہیں بدامی صاحب, یہاں پر گفتگو کچھ ہو رہی تھی, مگر آپ کو دانیال صاحب کے بیانات سے یہ تو پتا چل گیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر نفسیاتی طور پہ حاوی ہیں. دے کی ناٹ تھنک اور ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ ایلس, اس سے نکل نہیں پا رہے. اس لیے شاید ان سے نہ گورننس ہو رہی ہے, نہ فلڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے, نہ معیشت پہ کام ہو رہا ہے. ہر طرح سے یہ جو ہے ایک سائیکولوجیکلی یہ ایک شکار ہو چکے ہیں ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو پور کرنے کے لیے مریم بی بی جو ہے وہ کھانے کے ڈبے سے لے کے مسجد کے پوسٹر تک پہ اپنی تصویریں لگا رہی ہیں, اور اس کے اگر تصویر نہ ہو تو کھانا نہیں بڑھ سکتا, ایڈ نہیں دی جا سکتی. اس سے آپ کو اس حکومت کی ترجیحات اور ان کا جو ایک احساس کمتری ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے. اس وقت میرے خیال میں اس طرح کی سیاسی گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم اس وقت فلڈ متاثرین پہ فوکس کریں, ہم ان پہ جو ان کو سہولیات دے سکتے ہیں, اور ہم نشاندہی کریں گے ایز اپوزیشن جہاں پر کمیاں کوتاہیاں ہیں, اینڈ دے مسٹ فوکس آن دوز. رائٹ, کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک بات ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں بس چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے. بیرسٹر سیف صاحب سے ہم نے بات کرنی ہے جو کہ ایڈوائزر ہیں سی ایم کے پی کے فار انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز. ایک کوئک بریک, اور اس کے بعد بیرسٹر محمد علی سیف صاحب سے بات کریں گے. میں آپ کے بارے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب جو کہ آف کورس ایڈوائزر ہیں ٹو سی ایم کے پی کے فار انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ذرا 2-3 حوالوں سے بات کرنا چاہ رہے تھے. ظاہر سیلابی صورتحال ہے, تو پھر وہ واٹر اسٹوریج کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پھر ڈیمز کی بحث زیر بحث آتی ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان تھا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے, وہ ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا. پارٹی نے بہت واضح طور پر اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا.
سوچ یہ ہے کہ مطلب ایک بحث انیشیٹ تو ہو اور بات ختم کر مطلب اس پہ اختلافات ختم کر کے یہ کالا باغ ڈیم کی طرف جایا جائے, چونکہ ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جن چیزوں پر آبجیکشن نہیں ہے جتنے ڈیمس میں, لیٹس گو ایٹ ود دیم. کالا باغ ڈیم از اے نان اسٹارٹر ٹو بگن ود. اس پر تو یہ بات ہوگی اور پھر سیاست یا بیانات کہیں جینون کہیں فیک بیانات شروع ہو جائیں گے. دیکھیں قادمی صاحب, بات یہ ہے کہ ہمارا ایک المیہ سمجھ لیں, المیہ ذرا سخت لفظ ہے, مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میڈیا کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں فارمل ہوتی ہیں جو پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے یا حکومت کی پالیسی ہوتی ہے, اور کچھ اس میں ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو کسی شخص کی, کسی فرد کی ذاتی رائے ہوتی ہے. صحیح ہے. اصل میں ہمارے پھر جو بات ہو جاتی ہے اس طرح کی, تو اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے ڈیبیٹ میں ڈال کے اس سے کئی اور معنی نکال لیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سارے ایشو جو ہے نا وہ ہوتا کچھ ہے اور نظر کچھ آنے لگتا ہے. اصل میں اسلام آباد میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, اور ان اے وے میں اس کو انفارمل گفتگو کہوں گا, میں خود بھی موجود تھا. تو بات کچھ اور ہو رہی تھی اس وقت سیلاب کے بارے میں, اور اوور آل یہ بات ہو رہی تھی کہ ملک میں سیاست کو سے جو ہے وہ اس کو ترجیح نہیں دینی چاہیے اور ریاست کو ترجیح دینی چاہیے. تو اس میں چیف منسٹر صاحب نے گفتگو کے دوران کہا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ تھی جس میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وہ بھی شریک تھے, اور اس میں انہوں نے کوئی پریزنٹیشن دی کہ جی سیاست کو جو ہے وہ سیکنڈری امپورٹنس دینی چاہیے اور ریاست کو اہمیت دینی چاہیے. تو کہتے ہیں وہاں پر جو مختلف ایشوز ڈسکس ہوئے ان میں میں نے پھر پوائنٹ میں اپنی گفتگو میں یہ پوائنٹ ریز کیا کہ کالا باغ ڈیم بھی ایک نیشنل ایشو ہے اور اس پر اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. تو اتنی سی بات انہوں نے کر دی. تو اس پر جو ہے وہ صحافیوں نے جو موجود تھے انہوں نے اس کو بس اور ایشو بنا دیا کہ جو انہوں نے کالا باغ ڈیم کے بنانے کا مطالبہ کر دیا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. کوئی فارمل مطالبہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہ کیا گیا تھا, اور نہ ہی اس وقت ہمارا کوئی اس طرح کا ارادہ ہے. اس وقت صرف یہ اس وقت بات صرف ایک اوپینین پہ ہوئی تھی. سی ایم صاحب نے کہا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمز بننے چاہیے, اور کالا باغ ڈیم بھی ان کے خیال میں جو ہے وہ ضروری ہے. پانی کا جو ہمارا ایشو ہے, پاور کا جو مسئلہ ہے, بجلی کا, یہ سارے مسائل جو ہیں یہ بڑے ڈیمز کے متقاضی ہیں, اور کالا باغ ڈیم از ون آف دیم. لیکن اس کے بارے میں جہاں تک پارٹی کی رائے کا تعلق ہے تو خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے بار بار یہ کہا ہے, ماضی میں ان کی کئی تقاریر ریکارڈ میں انہوں نے کہا کہ ہم اگر کالا باغ ڈیم کے بارے میں بات کریں گے تو تب کریں گے جب قومی اتفاق رائے ہوگا. اب قومی اتفاق رائے میں سندھ صوبے کا بھی ایک نقطۂ نظر ہے, پنجاب کا اپنا ہے, اور خیبر پختونخوا کا بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ایک ہی رائے ہوئی اس موقع اس موضوع پر خان صاحب اور گنڈا پور صاحب کی, یا مختلف ہوئی؟ گنڈا پور صاحب نے تو میں پھر کہوں گا نا کہ ایک جنرل اپنی پرسنل رائے, جی میں ذاتی رائے کا ہی پوچھ رہا ہوں, جو کہ ظاہر اتفاق یا اختلاف سے ہو سکتی ہے اپنی لیڈر کی صورت میں. پارٹی پالیسی ایک بات اور ہوتی ہے, ایک ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے کسی کی. جی بالکل. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں جو خان صاحب نے بھی کی ہیں اور پارٹی کا بھی یہ موقف ہے کہ اگر کسی سٹیج پر کالا باغ ڈیم بنانے کی طرف کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو تبھی ہوگی, اور پارٹی اس کو تبھی سپورٹ کرے گی اگر قومی اتفاق رائے ہوگا تو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. لیکن اس کے علاوہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈیمز کی ضرورت ہے, پانی کو سیکیور کرنے کی, محفوظ بنانے کی بھی ضرورت ہے, اور بجلی کی بھی ضرورت ہے. ہائیڈرو الیکٹرک پاور جو ہے وہ ہمارے لیے توانائی کا سب سے سستا ترین ذریعہ ہے, اور اگر ہم اس پہ توجہ دیتے تو شاید آج ہمیں یہ کرائسس سے بھی نہ گزرنا پڑتا جو بجلی کی وجہ سے پورے ملک کو درپیش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات گنڈا پور صاحب نے, وزیر اعلیٰ صاحب نے بالکل کوئی پارٹی پالیسی نہیں کی تھی, نہ ہی یہ کوئی ہمارا کوئی حکومت کا موقف ہے. یہ ان کا ایک گفتگو کے دوران ایک سیکنڈری ثانوی حیثیت کی بات تھی جو ان کے منہ سے نکل گئی, اور بس وہ میڈیا نے اس کو اٹھا کے ایک ایشو بنا دیا, اور پھر اس پہ جو ہے پارٹی کے بعض لوگوں نے بغیر بات کو سمجھے بیانات بھی دینے شروع کر دیے کہ جی یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ یہ پارٹی پالیسی ہے, اور ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی تھی, لیکن وہ ان کے منہ میں الفاظ دینے والی بات شروع ہو گئی. کسی نے ایک بیان دے دیا, کسی نے دوسرا بیان دے دیا. تو میں اس کی اسی طرح وضاحت کروں گا کہ اٹ واز ناٹ وٹ ہی مینٹ ٹو سے, ایکچولی وہ ایک جنرل بات کر رہے تھے اور بات کو کسی اور طرح نوٹڈ. اینڈ سر موونگ فارورڈ ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی قیاس آ رہا ہی نہیں, بلکہ خود عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ کا آغاز یہ ہوا, اس کا خلاصہ یہی تھا کہ بھائی گنڈا پور صاحب کو یعنی کہ مجھ سے فریکوینٹ ملاقاتیں ہونی چاہیے, اگر وہ ملاقات فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہی تو وہ کیوں عدالت کا رخ نہیں کرتے. ایک تو درخواست دائر کی بھی جس پہ اعتراض لگا کر واپس کر دیا گیا, لیکن اس ٹویٹ کے بعد کیا دوبارہ عدالت کا رخ کیا اپ نے علی امین صاحب نے, چونکہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ وزیر ٹویٹ کہا کہ بھائی عدالت کا رخ کریں اور وہاں سے کوشش کریں کہ آپ کی اور میری ملاقاتیں مور فریکوینٹ ہو سکیں. دیکھیں
ट्वीट से कतई नजर इमरान खान साहब से मेरी जो लास्ट मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने खुद मुझे भी यही कहा है और उन्होंने कहा था कि वो मुझसे मुलाकात के लिए नहीं आ रहा और मैंने उन्हें बताया और समझाया कि उनको इजाजत नहीं दी जा रही, इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से उनको इजाजत नहीं दी जा रही और काफी अरसे से वो बावजूद कोशिशों के नाकाम रहे हैं आपसे मिलने के लिए और इसीलिए जो है काफी हमारे मसाइल भी बने हैं। मतलब गंडापुर साहब बतौर वजीर आला खान साहब के साथ किसी भी पॉलिसी डिस्कशन में बात नहीं कर सकते, किसी पॉलिसी मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते। तो खान साहब ने उस वक्त भी ये कहा था, मुझे भी कहा था कि वो कोर्ट में क्यों नहीं जाते। तो मैंने खान साहब को ये बताया था कि वो हाई कोर्ट में भी गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पिटीशन पेंडिंग है, उसके बावजूद अदालत जो है, अदालत के अहकाम के बावजूद हुकूमत उनकी मुलाकात नहीं होने दे रही। तो फिर खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट का कहा, गंडापुर साहब सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक पेशी भी हुई जिसको भी फिर मीडिया में उसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है कि जी वो एक मखसूस जज के आगे उनकी पेशी हुई। लेकिन बहरहाल वो केस है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो केस मौजूद है और हमारे वकील उसकी पैरवी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो जैसे ही कोई हुक्म आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि फिर अदालतों के अहकाम का एहतराम करते हुए जेल इंतजामिया उन्हें इजाजत दे और मुलाकात हो। खान साहब केपीके में एक ऑपरेशन के हवाले से बार बार बात करते हैं। मेरा स्पेसिफिक सवाल है, एज रिप्रेजेंटेटिव सीएम केपीके, राइट नाउ एज वी स्पीक, इज देयर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन गोइंग ऑन इन केपीके? नॉट एट ऑल जी, कोई फॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, कोई ऐसी फौजी ऑपरेशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहां जहां दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलती है तो वो तो ज़ाहिर एक मामूल की बात है, वो तो कहीं भी पूरे पाकिस्तान में तो अप्लाई करता है, ज़ाहिर है कि जब भी तो वही तरीकाकार है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिनको कहा जाता है और वो रोजाना हो रहे हैं, आज भी हुए हैं, कल भी बनू में एक हमला हुआ, वो भी एक ऑपरेशन ही था, उसके बाद भी हुए हैं। तो और कोई बाकायदा ऑपरेशन लॉन्च होने का इम्कान भी नहीं है, ऐसी कोई तैयारियां भी नहीं है मुस्तकबिल करीब में? मेरे मालूमात के मुताबिक तो कोई भी नहीं है और ना ही जो है वो अभी इस वक्त कोई ऐसे बड़े पैमाने पर जरूरत है। अलबत्ता बाज औकात जहां पर दहशतगर्दों की मौजूदगी होती है या कोई हमला होता है तो उस हवाले से फिर फौज, पुलिस और एफसी वगैरह और जो दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुश्तरक ऑपरेशन करते हैं और उन्हें जवाब देते हैं। लेकिन ऐसा किसी ग्रैंड लेवल पे अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक मे भी शायद खान साहब ब्रीफ नहीं हुए सही इस हवाले से, क्योंकि उनके भी ट्वीट्स आपने देखा होगा, अंदाजा होता है ना कि जैसे उनको भी लग रहा है कि कोई ऑपरेशन शुरू ना हो जाए। वो कहते हैं अली अमीन कुछ, यानी केपीके में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और ये वो, तो उनको तासुर शायद उनको कुछ और है, इसलिए शायद नहीं। मैं समझता हूँ कि खान साहब को बिल्कुल कोई गलत तासुर नहीं है, वो समझते हैं इस बात को। ही फुली अंडरस्टैंड्स के इस वक्त वहाँ पे केपी में दहशतगर्द तंजीमें और दहशतगर्द ग्रोह जो हैं वो मसरूफ अमल हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि एक फॉर्मल ऑपरेशन इस तरह से हो जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों का इनखला किया जाए और लोगों का नुकसान हो। तो एक ये बात है, इसलिए वो बार बार ताकीद इशू करते रहते हैं और मेरे ख्याल में उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको केपी की हुकूमत समझती भी है और हम उनको नोटिस भी लेते हैं और इसी वजह से उन्हीं की हिदायत के मुताबिक सच किसी ग्रैंड पैमाने पर ऑपरेशन की ना इजाजत दी गई है और ना ही मुझे कोई इम्कान नजर आता है कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई ऑपरेशन। टुवर्ड्स द एंड ऑनरेबल सीएम ने 12 जुलाई को कहा था कि 90 दिन में खान साहब को रिहा कराना है वरना फिर हम सियासत छोड़ देंगे। तो ये 12 अक्टूबर को खत्म हो रहे हैं 90 दिन। चलें 12 अक्टूबर आने दें, फिर देख लेंगे। फिर आपसे 11 अक्टूबर को सवाल पूछने वाला पूछ लें बस। आपने तो अपने टीवी शो भी चलाने हैं ना किसी नहीं, मैं तो सर बयान दे रहे हैं तो मैंने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो मैंने कहा पूछ ले, परेशानी नहीं। तो सियासत मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के लीडर पाकिस्तान को लूट मार करने के बाद और एक्सपोज होने के बावजूद सियासत कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनको जवाब देने के लिए मैं तो सीएम साहब को यही कहूंगा कि इनका मुकाबला करें, कोई जरूरत नहीं है सियासत छोड़ने की। लेकिन बहरहाल उनका दावा है, अभी देखें, अभी 12 अक्टूबर बहुत दूर है, लेट्स सी हाउ इट गोस, उसके बाद देखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सैफ साहब सीएम केपीके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमसे मुख्तलिफ हवालों से बात करते हैं और क्विकली मूव ऑन करते हुए जरा इस सारी सियासी सूरत हाल पे एक तज्जियाती राय के लिए जनाब फवाद चौधरी साहब को हमने जहमत दी है जो कि हमारे साथ हैं, सीनियर पॉलिटिशियन। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।
پہلے بتائیں آپ تک یہ اڑتی خبر پہنچی ہے؟ یہاں نعیم اشرف بٹ صاحب رپورٹ کر رہے تھے آج، آپ کا اس پہ کوئی تجزیہ ہو یا خبر ہو کہ اچھا چونکہ آپ ہمیشہ یہ تنقید کرتے ہیں، سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کی سب سے بڑے اس کا فیلئر ہی ہے کہ وہ کسی سے بنا کے نہیں رکھ پاتے ہیں، مولانا صاحب کو یہ ناراض کر دیتے ہیں، سب کو ناراض ہی کر دیتے ہیں۔ آج کی خبر ہے کہ اچھا صاحب باقاعدہ نالا ہیں اس حکمت عملی سے کہ یہ کیا کہ کبھی آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، کبھی آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے میں کوئی، یہ الفاظ میرے ان کے نہیں ہیں کیونکہ اسپیئر بھی ہو گیا کہ جناب نہیں جب تک اسٹے آرڈر ہے تب تک تو ہمارا ایوبی ہے، اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوئے تو میں نعیم اشرف بٹ رپورٹ کریں ہمارے کورسپونڈنٹ کے پی ٹی آئی نے ان کو کہا کہ پریس کانفرنس میں یہ کہی ہے، شکریہ ادا کیجیے نامزدگی پر، اور کہی ہے کہ جب تک یہ عمر ایوب کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اسٹے آرڈر وغیرہ تب تک وہی رہے، اس کے بعد میں جس پہ وہ نالا ہوئے اور اب وہ آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو گئے۔ ہے آپ کے پاس کوئی اطلاع ایسی؟ دیکھیے تعلقات تو ان کے لیڈرشپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، بڑے عرصے سے اچھے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی زیادہ تر جو لیڈرشپ ہے وہ امیچور ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اس معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب آپ ہائی کورٹ میں ہیں اور آپ نے وہاں سے اسٹے حاصل کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا آپ کیسے لیڈر آف پوزیشن چینج کر سکتے ہیں۔ تو عمر ایوب کو آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے وہ چینج کر دیا تو پھر تو آپ کی تو پٹیشن ہی ختم ہو جائے گی۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ بات تو پی ٹی آئی کی صحیح ہے، صرف پھر اس کو شاید ہینڈل بہتر کیا جا سکتا تھا، پھر پہلے تاثر دیا کہ جیسے کل صبح اچھا صاحب لیڈر ہوں گے۔ ہینڈل دیکھیں نا، پرابلم تو ہے ہی یہ نا، ہینڈل کرنا تو ان کو آتا ہی نہیں۔ آپ نے پبلک کر دیا پھر آپ اس کے بعد واپس دے رہے ہیں، تو اگلا بندہ تھوڑا اتنا سینئر آدمی ہے وہ اپنے آپ کو ایک ہیوملیٹ تو فیل کرے گا نا۔ پرابلم ہی ان کا یہ ہے کہ بالکل ایک بچوں کی طرح جو ہے یہ ان کا ایک بہت بڑا امیچور قسم کی بیہیویئر ہے۔ اور آپ اب دیکھیں گے نا کہ جو ساری تحریک انصاف کے ایم این ایز 19 کے قریب ایم این ایز ہیں جو کہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پارٹی نے شکر کیا ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ کوئی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، کوئی جو لوگ جیلوں میں چلے جائیں بس آپ کی فیملی ہے جی، بس وہ آپ کو سنبھال لے تو سنبھال لے۔ اب جو بھی ہے کمل شوزیب ہیں، زرتاج ہیں، بچر ہیں، احمد چٹھا ہیں، بلال ہیں، اور بے شمار نام جن کے جو ہیں وہ لیے جائیں۔ مجھے آپ بتائیے پارٹی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ان کے لیے جو ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ پارٹی لیڈرشپ ان کے گھر میں گئی ہو اور بتایا کہا ہو کہ پوری پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ سو ویری انفارچونیٹ بیہیویئر کہ ایک لٹرلی جو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ سزائیں ہو جاتی ہیں اور جو عمران خان کے لیے اور پارٹی کے لیے ہوتے ہیں آپ جو ہے ان کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ کی پریڈکشن بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ ٹو مائی سرپرائز جب آپ پچھلے پروگرام میں آئے تھے سلمان رکن راج صاحب نے اس وقت استعفیٰ دے دیا تھا، آپ نے بہت یقین سے 3 مرتبہ کہا کہ کل واپس لے لیں گے، مسئلہ نہیں ہے، اور ایگزیکٹلی انہوں نے کل یعنی کہ اس کے اگلے دن واپس لے لیا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرا استعفیٰ رد ہو گیا۔ ہاں نہیں، وہ ان کی کیا اس وقت حیثیت اہمیت ہی ان کی صرف یہی ہے وہ پی ٹی آئی کو بیچ رہے ہیں، اور سیکرٹری جنرل عمران خان نے بنایا، اس سے زیادہ کیا اہمیت ہوگی سر؟ نہیں وہ کیا ان کا کیریئر اس وقت یہی ہے۔ تو عمران خان نے تو بزدار کو بھی بنا دیا تھا نا۔ خان صاحب کا اس وقت پرابلم یہ چل رہا ہے، دیکھیں عمران خان کا جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم چل رہا ہے وہ میں نے پچھلے خان صاحب کو یہ بات کہی، میں نے کہا جی آپ نے 2 سال ہو گئے ہیں آپ جیل میں ہیں، آپ فیصلہ کریں آپ نے کتنا عرصہ اور جیل میں رہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ آپ نے لگائی ہے، جو بزدار ماڈل آپ نے پی ٹی آئی پہ لگا دیا، اس کے ہوتے ہوئے آپ باہر نہیں آ سکتے۔ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ اور جیل رہنا ہے، اور جتنا عرصہ آپ نے جیل رہنا ہے اتنا عرصہ ان کو رکھیں۔ یہ تو ایک سمپل سا فیصلہ ہے۔ سو یہ اس وقت پرابلم دیکھیں نا، آپ الائنس پی ٹی آئی کے 2 بڑے فیلئرز ہیں۔ ایک تو دیکھیں وہ لوکل الائنس نہیں بنا سکے، جو بھی اس وقت آپ دیکھیں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے، پیر صاحب پگاڑا ہے، جو حکومت کے خلاف ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے دور دور تک جو ہے وہ کھڑے ہیں، بالکل نزدیک نہیں آ پائے۔ اور دوسرا ظاہر ہے کہ آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کریک نہیں کر پائے، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے چین۔ صاحبزادے گئے تو تھے امریکہ اس لیے؟ جی صاحبزادے گئے تھے نا خان صاحب کے امریکہ، اسی لیے گئے ہوں گے نا انٹرنیشنل۔ تو دیکھیں نا وہاں پہ کوئی ہائی پروفائل میٹنگ ہی نہیں ہو سکی، کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں ڈپیکٹ ہو سکا۔ سو یہ 2 بہت بڑے فیلئرز ہیں پی ٹی آئی کے، آئی بلیو۔ اور لوکل پالیٹکس جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ وہ آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کیسے رام کریں، بیکاز دی اسٹیٹ ہیز آلویز اے لاٹ ٹو آفر ٹو اندر اسٹیٹ، تو آپ کر نہیں سکتے۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور آئی مسٹ سے کہ جو بھی آپ کہیں
موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ جو طاقتور حلقے ہیں، انہوں نے کریک کیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں، اور پاکستان کی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے وہ بہت اس میں گین ہوا ہے. اس میں چاہے مودی کی غلطیاں ہوں یا جو بھی اس نے کیا ہو، بٹ آئی مسٹ سے پاکستان کو بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے. نیل کے ساحل سے لے کے تابا خا کے کاشغر، وہ پیوٹن کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، تو چائنا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، تو مسعود پشیزگان سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں. تو کبھی ایسا دیکھو نا، پاکستان میں تو 76 سال میں ایک ڈریم ہی ہو سکتا تھا نا کہ سعودی عربیہ بھی ہمارے ساتھ ہو، اور ایران بھی ہمارے ساتھ ہو، اور امریکہ بھی ہمارے ساتھ ہو، اور چین بھی ہمارے ساتھ ہو. تو یہ تو آئی مسٹ سے کہ پاکستان میں کامیابی تو بہت بڑی ہے نا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی کامیابی جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے ان کا نقصان ہے. بہت بڑا جملہ آپ نے فلو میں کہہ دیا. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی کامیابی بڑی ہے لیکن ان کی کامیابی دوسری طرف کا نقصان ہے. پاکستان کی کامیابی اس وقت ایکویژن ایسی بن گئی ہے کہ پاکستان کی کامیابی پی ٹی آئی کا نقصان ہے. ڈپلومیٹک کامیابی جو ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو سپورٹ کر رہے ہوں اگر اس لیول کے اوپر، تو پی ٹی آئی کو تو اس کا نقصان ہے نا اس وقت. یا تو اگر نقصان نہ ہوتا اور وہ وہاں پہ کوئی الٹا کر دو تو پاکستان کی سفارتی ناکامی پی ٹی آئی کا فائدہ ہے اسی کو، اگر ایکویژن کو اس لیے کہ وہ پھر جمہوریت کو جب کریں گے، سپورٹ کریں گے، تو وہ پھر موجودہ حکومت ناکام ہوتی ہے. سو پاکستان کی ناکامی یہ ہے کہ جمہوریت ناکام ہو، تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پھر پی ٹی آئی کو نقصان پہنچتا ہے. پاکستان میں پی ٹی آئی جمہوریت کو سپورٹ نہیں کر رہے اس وقت، اور یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے. سر آپ نے کہا پاکستان کی سفارتی کامیابی کو ایک لائن میں اس طرح سے تو نہیں کیا جا سکتا کہ جمہوریت کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اوور آل تو انڈیا کے اوپر تو پاکستان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. یہ بس سوری اب بات کر رہا ہوں، آخری 2 منٹ رہ گئے، یہ تو مجھے پلیز سمجھا دیں. آپ نے تصدیق سے والی بات کی، مولانا صاحب کی بات کی. آئی ایکچولی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اس وقت یعنی علی امین گنڈاپور صاحب جب مولانا صاحب کو رگڑتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک رگڑتے ہیں، ایک ہوتا ہے اختلاف ہے، ایک ہوتا ہے رگڑنا ٹھیک ٹھاک سخت الفاظ میں. اس کے میں بہت سارے سیاسی نقصانات پی ٹی آئی کو کیا ہو سکتے ہیں، اس کی تو میں فہرست بنا سکتا ہوں کہ مولانا صاحب ذاتی طور پہ ہرٹ ہوں گے، جے یو آئی ایف دور ہوگی، پی ٹی آئی تنہائی کا شکار ہوگی، فلاں فلاں فلاں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب گنڈاپور صاحب کو اگر ذاتی غصہ بھی ہے یا وہ ہلکے کی بھی، اگر وہ خاموش رہ لیں گے تو شاید کوئی فائدہ. یہ مولانا صاحب کو رگڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ وائی وڈ گنڈاپور صاحب چوز ٹو ڈو دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین، اینڈ وائی از نو ون ایون اسٹاپنگ ہم؟ اگر ان کو ایک دفعہ پیغام چلا جائے کہ بھائی اس وقت ہم نے سارے محاذ نہیں کھولنے ہیں، سارے پنگے نہیں لینے، آپ مہربانی کریں خاموش رہیں مولانا صاحب کے حوالے سے، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کل پھر رگڑ دیا مولانا صاحب. نہیں، وہ تو میرے سامنے خان صاحب نے 2 دفعہ جو ہے وہ یہ میسج دیا تھا کہ آپ مولانا کے خلاف بیان نہ دیں. اچھا. اور بلکہ انہوں نے میرے سامنے ہی یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ بھی کہیں اس کو سیکٹری انفارمیشن کو، شیخ وقاص کو، کہ آپ جو ہے یہ آپ علی امین گنڈاپور کے ترجمان نہیں ہیں، آپ تحریک انصاف کے سامنے کہا خان صاحب نے. بالکل میرے سامنے یہ بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں کہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ چھوڑ دیں. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک اس وقت ایک ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک پالیٹکس ہے، جس کے ایک اپنے لوکل پالیٹکس کے ایک اپنے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کو اس وقت مولانا کو کریٹیسائز کرنا. اور پھر آپ نے دیکھا ہی ہے کہ حافظ اسد محمود صاحب جو ہیں، جو مولانا کے، انہوں نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ بھی بڑا جو ہے. آپ نے دیکھی انہوں نے پی ٹی آئی کو اور علی امین گنڈاپور کو الگ الگ کیا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بڑے گھاگ سیاستدان ہیں، اور وہ بالکل اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو پارٹی کے اندر کمزور کرنے میں ان کا فائدہ ہے. ایزی ٹو کنوینئنٹلی اگنور انسٹرکشن آف عمران خان صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین سے کو مولانا کے خلاف بات نہ کرے، اور علی امین کر دیں بار بار. نہیں، ابھی تو عمران خان کی کیا بات جو ہے وہ باہر پوری ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ بائیک آؤٹ کریں گے سارے الیکشنوں کا. آپ کے سامنے ان کو دوبارہ بعد میں سختی سے کہنا پڑا. پھر اس کے بعد بھی کے پی میں اب سینٹ میں ابھی تک جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عمران خان تو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے. سو یہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ تو اپنے اس وقت تللوں میں مصروف ہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کی ان باتوں کے اوپر تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. بہت شکریہ. وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق چلے. اس وقت آپ سے اچھی خبر میرے پاس شیئر کرنے کو ہے کہ پاکستان نے یو اے کو ہرا دیا الحمدللہ. یہی تھا نا، اتنا گرا سکتے ہیں ہم. یہ میں نے کہا افغانستان سے ہار کے بعد ڈر ہی لگ گیا تھا، لیکن چلیں یہ اچھا ہو گیا. اسی اچھی خبر پہ اختتام کرتے ہیں، اور صحت رہی تو انشاءاللہ آپ سے میں پیر کو ملیں گے. کل رات خصوصی نشریات ہوگی 12 ربیع الاول کی مناسبت سے انشاءاللہ.